بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج ہم حصہ گرامر میں سے ہماری اردو کی دوسری کتاب میں سے پڑھیں گے کہانی۔ کہانی لکھنا، کہانی کو سمجھنا، کہانی پڑھنا۔ جب سے انسان نے بولنا سیکھا ہے تب سے کہانی یا حکایت سننے سنانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ مہذب زمانے میں بھی اس میں دلچسپی میں فرق نہیں آیا۔ حکمرانوں نے اپنے ہاں قصہ کو ملازم رکھ لیے جو انہیں اکثر اوقات کہانیاں سناتے رہتے تھے اور تنخواہ کے علاوہ انعامات بھی پاتے تھے۔ اس طرح یہ فن ترقی پاتا گیا۔ اس ترقی نے کہیں افسانے کی شکل پائی، کہیں ناول کی شکل اختیار کی اور کہیں ڈرامے کا نام پایا۔ بچے کہانی بڑے شوق سے سنتے اور سناتے ہیں۔ بعض کہانیاں جو ہیں وہ دور رس نتائج کی حامل ہوتی ہیں اور کئی قسم کے اخلاقی اسباق سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیاں قوم کی تشکیل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ کہانی ہمیشہ ماضی کے سیغے میں سنائی جاتی ہے۔ عام طور پر کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک دفعہ کا قصہ ہے یا ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے۔ اس انداز سے کہانیاں شروع ہوتی ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ کہانی سننا، کہانی جو ہے وہ اس کو یاد کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی کے منہ سے سنتے ہیں ویسے ہی آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ بغیر کسی محنت و مشقت کے اس کا معنی یا مفہوم جو ہے وہ یاد ہو جاتا ہے۔ 5 نمبر کی حامل ہے ہماری کہانی۔ کہانی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ 5 نمبر تب ملتے ہیں جب ہم اس کو اتنے ہی اچھے طریقے سے، اتنے ہی خوبصورت انداز سے، تلفظ سے اور درست املا کے ساتھ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ہماری شامل نصاب پہلی جو کہانی ہے وہ ہے گیدڑ کی مکاری۔ اس کو صرف غور سے سن لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ باقی رہ گیا دیکھ کے اس کے املا کو، اس کے تلفظ کو لکھنے کا سلسلہ، تو آپ اس کو دیکھ کے لکھیے گا ضرور۔ کہانی سناتا ہوں آپ کو۔ شیرپور گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد ہے۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے۔ دریا کے پار ایک جنگل تھا، جنگل میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی اپنی کچھار میں رہا کرتے تھے۔ دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا۔ شیرپور میں ایک بڑائی رہتا تھا، بڑائی جو لکڑی کا کام کرنے والا، جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے علل صبح اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا۔ جنگل سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑائی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑائی نے کہا، جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑائی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ شیر اب قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بےتاب۔ بڑائی نے بیٹے سے کہا، لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑائی نے لوٹا لیا اور شیر پر ڈالنے لگا۔
جوں جوں ابلتا ہوا پانی شیر پر پڑتا، شیر تڑپتا، اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادمواسا ہو گیا، یعنی کہ قریب المرگ ہو گیا، اس کی جان نکلنے لگی جیسے آدھا مرا ہوا ہو۔ بڑائی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ بڑائی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑائی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے تھے، انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہوا اور دوسرا اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑائی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں، اس نے چلا کر کہا لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا، اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے اور پھر آنے کی کوشش نہ کی۔ بڑائی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ حاضر دماغی سے انسان جو ہے وہ اپنی جان بچا سکتا ہے اور دوسروں کے ذریعے کے کام بھی آ سکتا ہے۔ کہانی نمبر 2 ہے گیدڑ کی مکاری۔ کسی جنگل میں ایک بڑے ڈیل ڈول کا ہاتھی رہتا تھا۔ اس جنگل میں ایک طرف گیدڑوں کا غول بھی رہا کرتا تھا۔ جب ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتا، جھومتا جھومتا چلتا پھرتا تو گیدڑ اسے دور ہی سے دیکھ کر للچاتے اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لیتے، مگر بس نہ چلتا تھا اتنے بڑے قد آور ہاتھی کے گوشت سے کس طرح لطف اندوز ہوں۔ ایک مدت کے للچاہٹ کے بعد تمام گیدڑ ایک رات کو جمع ہوئے اور ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے۔ ایک مدت کی للچاہٹ کے بعد گیدڑ ایک رات کو جمع